أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، When the sky breaks apart, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، and when the stars fall scattering, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، and when the seas are erupted, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، and when the contents of graves are scattered. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ A soul will then know what it has put forth and kept back. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the generous? الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔ Who created you, proportioned you, and balanced you. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ In whatever form He willed has He assembled you. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ مگر ہے ہاتھ، تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ No, but you deny the recompense. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ And indeed, appointed over you are keepers, كِرَامًا كَاتِبِينَ عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، noble and recording, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ they know whatever you do. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، Indeed, the righteous will be in pleasure, وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بد کردار دوزخ میں، and indeed, the wicked will be in hellfire. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، They will enter to burn therein on the day of recompense, وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے، and never therefrom will they be absent. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ And what can make you know what is the day of recompense? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ Then what can make you know what is the day of recompense?
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا. It is the day when a soul will not possess for another soul power to do a thing, and the command that day is entirely with Allah. سورۃ الانفطار، وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ 13 آیات آئی تھی کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد آیت آئی تھی علمت نفس ما احضرت. یہاں اس کو مختصر کیا ہے اور 4 آیات کے اندر، لیکن اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کی وضاحت. اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تکویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو. لیکن سورہ انفطار میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے، ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، یا کس شے کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا. یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجئے، بعد میں بھی آئیں گے. یہ ایک ہے کس شے کو آگے بھیجا، کس شے کو پیچھے چھوڑا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ 2 چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائرٹی نمبر 1 دوں، کس کو پرائرٹی نمبر 2 دوں. جس کو پرائرٹی نمبر 1 دی ہے، ترجیح نمبر 1، وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا. جو ترجیح 2 میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا. بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو، کس کو مقدم رکھا، کس کو مؤخر. ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب تو ہے آخرت، دنیا جتنی مل جائے نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا، آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے، کسی کی سفارش سے مل جائے، کسی کے اور ہیلے بہانے سے مل جائے، لیکن مقصود میرا دنیا ہے. تو بما قدمت واخرت، کیا آگے کیا، کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شخص نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم پر. یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ حدید میں آ چکا ہے، سورہ لقمان میں آ چکا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ جو شیطان ہے یہ وسوسہ بھی پڑھاتا ہے. اس کی جو چالیں ہیں ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. کسی کو یہ ہے کہ کسی فرض سے روکنے کے لیے نفل میں لگا دے گا، تم نفل کاموں میں لگے رہو، مجھے اونچی عبادت ہے، تقرب اللہ حاصل ہو جائے گا. فرائض سے کنارہ کشی ہو جائے گی. کہاں یہ اقامت دین اور کہاں یہ فرائض دینی چھوڑو، آپ تو بس ذکر کیا کرو اور تہجد پڑھا کرو، رات کو جاگا کرو، یہ ہے اصل. لیکن تو فرض سے غافل کر کے اگر نوافل میں لگایا، بیڑا غرق کر دیا. تو اسی طریقے سے یہ اس کی ایک چال ہے. اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑے گا، خام خواہ تمہیں خیال ہے. وہ اتنا کوئی خوردہ گیر نہیں ہے. اللہ بڑا غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے. اب اس سے وہ جری کرتا تھا کہ جرت بڑھتی جا رہی ہے اسی پر کہ اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارا تسویہ کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، برابر کیا. عدلک، تمہارے قواعد جسمانی، قواعد نفسیاتی، ان سب میں ایک اعتدال پیدا کیا ہے. یہ عدل جو ہے یہ گویا کہ اس تخلیق کے اندر بھی مضمر ہے، انہیرنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جزا دی جائے. یہ اس کا تقاضا ہے. لیکن تم در حقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو
فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا ہے تمہیں ترکیب دے دیا، جوڑ دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، اس کے بعد آتا ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہاں، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے۔ جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہنم میں پہنچائے تمہیں۔ یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اس کے جزا و سزا، اس کے عدل کا انکار کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں صورتحال کی جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا، اس کا تسویہ کیا، اس میں عدل پیدا کیا، توازن پیدا کیا، پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا۔ کسی کی ناک بڑی بنا دی، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی، جو چاہا اس نے کیا۔ آپ نے اپنے فیچرز خود تو چوز نہیں کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیے گئے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ کأنک خلقت کما تشاء، اے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ آپ کا حسن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک شے تھی، وہ ایک اعجازی صورت ہے۔ ظاہر بات ہے انسانوں کو جو بھی ملتا ہے وہ تو اپنا، اس کے ان کا چوائس کوئی نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، مختلف اجزاء کو جس صورت میں چاہ جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عدل کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوئی، کائے کو ہم نے فرشتے بھیجے؟ خواہ کو دو سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے کائے کے لیے؟ اگر جزا نہیں، سزا نہیں، پکڑ نہیں، محاسبہ نہیں، کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم نے کاہے کے لیے کیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ بڑے باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ چیز اللہ نے پھر کاہے کے لیے کی ہے؟ یہ سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، یہ تو عبث ہے، کار عبث، اور اللہ تعالیٰ کوئی کار عبث بیکار نہیں کرتا۔ تو نتائج نکلیں گے۔ نتائج کیا ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار اللہ کے وفادار بندے وہ ہوں گے نعمتوں میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے بن گئے ہوں گے، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں یوم الدین کو، جزا و سزا کے فیصلے کا دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ پتا ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہ دن جانتے ہو، وہ دن وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، جو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں، ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخار سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے۔ ہٹلر کی فائری سپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا۔ لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے، الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان،
یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی، یہ چوتھی تلاش کرو. وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو. یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین کا ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. ختمہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی. رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی. وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت بنایا. کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. ایک کڑی ڈال دی ہے. دیکھیے، حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف. اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا. اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے. رسالت 2 کڑیوں پر تھی. حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی. اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو. حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو. یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی، اس لیے آج ذلت ہے، خاری ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ 150 کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے؟ کسنمی پرست کے بھیا کیس دی ہو کون تم؟ حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے. آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے تیل کی. عزت نام کی کوئی شے نہیں. وہ تیل والے جو ہیں ان کا مذاق اڑتا ہے، چاہے وہ شاہ فہد ہوں اور چاہے وہ امارات کے امراء ہوں. کوئی ان کی حیثیت ہے؟ کوئی عزت ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منصبی چھوڑ دیا. ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ، اور اس حد تک آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے. اور یہ میری جانب سے یوں سمجھیے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن مائی بہاف.
جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے. رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی. نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی. رسالت محمدی تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری ہے، کوئی اور نبی اور رسول آ رہے نہیں. تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.